اب اس بات پر بحث کرنے والا بحث کر سکتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم نے اپنا نام رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، ان کے دور سے ہی چلا آتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، تو اس طرح کی بہت سی احادیث مل جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ تم لوگ صحیح نہیں کہتے، لیکن اسے یہ کہنے سے پہلے جتنے ہمارے ہاں ائمہ کی کتابیں ہیں اور حدیث پہ خاص طور پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر جو احادیث کے مطابق کی گئی ہے، ان سب کتابوں کو کھنگالے، ان سب کتابوں کو دیکھے، اور اس کے بعد یا تو اس ذخیرے سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یا پھر وہ مانے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ درست ہے۔ در منصور ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ سیوطی اس میں شبہ نہیں، بہت مرتبہ ایسی واہی تباہی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور دیکھیں تو انہوں نے کتنی روایات ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی تھی۔ ابن ابی حاتم کی روایت بلائیں اور ابو نصر کی ابانا کا حوالہ دیتے ہیں، اور خطیب کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں 3، اور چوتھے امام للکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ کے حوالہ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا کہ جس دن چہرے سیاہ اور چہرے سفید ہوں گے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دن وجوہ اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، اور بدعت والے اور گمراہی والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ خطیب کی بھی روایت لائے ہیں دلمی کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بجائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جب سفید چہرے اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ سیاہی ملی ہوئی ہوگی، تو وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ، اس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 2 ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرأ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل الجماع والسنہ، کہ دیکھو سفید چہرے ہوں گے جو جماعت کے ساتھ چپکے رہے اور سنت پر عمل کرتے رہے، اور سیاہ چہرے ہوں گے جنہوں نے اس دین میں نئے نئے راستے نکالے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ چوتھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کی جتنی تفسیر انہوں نے کی ہے اس سب کا آخر پہ آپ کو نچوڑ یہی ملے گا۔ پانچویں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، چھٹے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن کی روایات وہ لائے ہیں، اور ان میں جن کے صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا لفظ آیا ہے، کچھ چیزیں آپ کو سنا دیں، وگرنہ باقی بھی جو ہیں جس میں صراحتاً یہ الفاظ نہیں آئے، لیکن وہاں پر کیا آیا ہے؟ وہاں پر یہ آیا ہے کہ یہ منافق ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ایمان والے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ ان تفصیلات کے جب آپ پڑھیں گے تو خلاصہ وہی نکل آئے گا جو پہلے سے عرض کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا نام رکھا ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی طبقہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے وہی عقیدہ ان لوگوں کا تھا، آج بھی وہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ اللہ کا ہے، اور یہی عقیدہ فرشتوں کا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر۔ کن چیزوں پہ؟ بما انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کی گئیں، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی اسی پر ایمان لائے، تو فرشتے بھی مومن اسی پہ ایمان لائے، امت میں اہل سنت والجماعت مومن وہ بھی اسی پہ ایمان لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر ایمان لائے، اور اللہ کو خود یہی منظور ہے، یہی تسلیم ہے، یہی وہ چاہتا تھا۔
سب اس پہ ایمان لائے، اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی پہ ایمان لائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے کہا تم سب سے اچھی امت ہو جو پیدا کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا خوب قرآن کی اس بات کو سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے کہا کنتم فی خاصۃ اصحاب محمد، خاص طور پر اللہ نے جو کہا نا کہ تم ہو، تو یہ تم سے مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا خاص طور پہ اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں ہی کے لیے کہا ہے، وَمَن صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِمْ، اور جس شخص نے اپنے آپ کو ویسے ہی رکھا، وہی کام کیے جو اس جماعت نے کیے تھے، کانو خیر، یہ ہیں جو خیر اور بھلائی پہ ہیں، اچھی امت ہیں، اخرجت للناس، اللہ نے انہیں نکالا ہے ساری کی ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، تو یہ وہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، عمار ابن یاسر کے بارے میں، سالم جو ابو حذیفہ کے خادم تھے، اور ربیع ابن کعب اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سمجھتے تھے کہ اصل دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، اور باقی امت میں سب سے پہلا گروہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے لیا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں ان عقائد کا ذکر کر رہا ہوں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے۔ اور یہ لفظ کہاں سے چلا؟ یہ پیچھے سے چلتا چلا آ رہا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ حضرات نے سن لیا اور اس کی تفصیل ہم نے آپ سے عرض کر دی۔ اصل عبارت عقیدہ طحاویہ کی ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ، یہ وہ بیان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ اب آ گیا خیال میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملے لکھے ہیں، اور ان جملوں میں تعداد کو گنا گیا اور انہیں ترتیب دیا گیا، تو وہ تقریباً 105 جملے بنتے ہیں۔ یہ تو 5-7 سطروں میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تمہید کا ذکر کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس کی بنا، اس کی بنیاد، اس عقیدے کی اصل دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن بغیر کسی تفسیر اور تشریح کے صاف اور واضح طور پر اسی کی کسی آیت سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ، جیسے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، ان سے کہیے کہ اللہ تعالی ایک ہے، سیدھی سی بات ہوگی۔ اور دوسرے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد حدیث متواتر، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث متواتر پہ تھوڑی سی بات اور کر دی جائے، اس لیے کہ یہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں نا، ان کی جو بنیادیں ہیں ان میں بہت بڑی بنیاد ایک یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد حدیث نہیں ہو سکتی، اگرچہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حدیث متواتر کو عقیدے کی بنیاد ہمیشہ سے امت نے مانا ہے، اور حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔ فقہا نے یہی لکھا ہے، فتاوی عالمگیری دیکھ لیں، البحر الرائق دیکھ لیں، اگر کسی شخص نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اس 15ویں اور 14ویں صدی سے پہلے اور 3ری 4تھی صدی ہجری کے بعد ہم چاہیں تو ان کو بھی شامل کر لیں، لیکن احتیاطاً ذرا 1000 سال میں جتنے فقہا گزرے ہیں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اور اس 1000 برس میں جتنے محدثین گزرے ہیں، اور اس 1000 برس میں جتنے مفتی گزرے ہیں، اور 1000 برس میں اس دین کے جتنے ماہر گزرے ہیں، اگر اس شخص نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سب کے سب دین کو نہیں سمجھے تھے اور آج میں دین کو سمجھاؤں،
تو ایسے شخص سے تو کچھ بحث نہیں بھائی، جو بھی عقیدہ اس کا ہو اور جو بھی نظریہ اس کا ہو وہ جانے، اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ طے کیا ہو، جیسے کہ ہم نے طے کیا کہ یہ 1300 سال امت گمراہی پہ نہیں رہی، اور اس 1000 سال میں ایک سے ایک بڑا متقی انسان تھا، خدا سے ڈرنے والا تھا، ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، یہ صاحب البحر الرائق کو دیکھ لیں، شامی کو دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہم نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ ہم زندگی بھر کسی کا نام لے کے اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ کفر اتنی بڑی چیز ہے، اتنے ڈرتے تھے اللہ سے، اس کے باوجود انہوں نے لکھا کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ انہوں نے صاف لکھا کہ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب کو نہیں مانتا تو یہ کفر ہے۔ انہوں نے صاف لکھا کہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ سب لوگ حدیث متواتر کے بارے میں یہی لکھتے ہیں۔ حدیث متواتر پھر سننا چاہیے اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک عقیدے کی ایک بنیاد ہے، اور اگر حدیث متواتر کا انکار کر دیا جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ انسان کفر میں چلا جائے۔ سب سے زیادہ اہم بات عقیدے ہی کی ہے، اور جتنا موضوع اہم ہو اس کے لیے اتنی ہی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقیدہ اسلام کے اہم ترین ابواب میں سے ایک باب ہے، اس کے لیے اتنے ہی مضبوط دلائل کی بھی ضرورت ہے۔ اور عقائد کے بارے میں جب ہم احادیث کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے توفیق دی تو عقیدے کے بارے میں جب احادیث آئیں گی تو کم سے کم محدثین جسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث عزیز کے درجے میں ہے، اتنی حدیث تو ہونی چاہیے۔ اور کوئی عقیدہ اگر خبر واحد سے بنے گا تو اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ قطعی عقائد کے لیے دلائل بھی قطعی طور پر چاہیے، اور اسلام کے بنیادی عقیدے صرف وہی ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی حدیث جو متواتر ہو۔ اور اگرچہ یہ تواتر الفاظ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، لیکن اگر وہ تواتر معنوی ہے یا ان اقسام میں سے پایا جاتا ہے جو اب پھر ہم گنوا دیں گے، تو اس کا انکار کفر ہے۔ تواتر کے انکار کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ ملا علی قاری کون ہوتے ہیں، تو یہ اس کی مرضی ہے بھائی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلاف پر اعتماد اٹھا دینا اور یہ سمجھنا کہ دین کو آج تک تو کوئی سمجھا ہی نہیں، میں ہی سمجھاؤں، یہ ایک نئی گمراہی کا دروازہ کھولنا۔ یہ آج کل جتنے دین میں نئے نئے شاخسانے اور فتنے پیدا ہو رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، بلا تکلف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے وقت میں انتقال ہو گیا اور قرب قیامت میں وہ نازل نہیں ہوں گے، اور ذرا نہیں سوچتے کہ یہ عقیدہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، اور تواتر کے انکار کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان المعتبر فی العقائد هو الادلۃ الیقینیہ، کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ان دلائل کی ضرورت ہے جو دلائل یقین کی حد تک قطعی اور فیصلہ کن ہو، اور حدیثیں اگر خبر واحد ہوں گی اور صحیح ثابت بھی ہو جائیں تو بھی انہیں ان سے ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ گمان پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ خبر واحد اکا دکا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اسے خبر واحد کہتے ہیں نا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی، یا آگے چل کے ثابت بھی ہو جائے تو وہ احتمال کے درجے میں ہے، گمان کے درجے میں ہے۔ اور اگر ایک ہی مضمون بہت سی احادیث میں آ گیا ہے، کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، کثرت سے تابعین، اتنے لوگوں نے روایت کی کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ہی نہیں ہو سکتے تھے، تو اس صورت میں یہ دلیل قطعی ٹھہرے گی۔ اس لیے متواتر حدیث وہ ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ کی بات تو ختم ہوئی،
ہم کچھ اس کی تشریح عرض کرتے ہیں کہ متواتر حدیث وہ ہے کہ سند کی ابتدا سے لے کر سند کے آخری آدمی تک ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو بیان کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ان کے شاگرد، حتیٰ کہ ان کے شاگرد، جب تک وہ لکھا نہیں گیا، ممکن ہے پہلے زمانے میں لکھ لیا گیا ہو، ممکن ہے دوسری نسل نے لکھا ہو، ممکن ہے تیسری نسل نے لکھا ہو، اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ وہ جھوٹ پر اتنے لوگ متفق نہیں ہو سکتے۔ اور پھر سند کی انتہا پر جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ یقینی ہو، یہ ہے حدیث متواتر۔ قرآن پاک بھی تواتر سے امت تک پہنچا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس لیے کوئی شخص اب موجودہ قرآن کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کا منکر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی قرآن نازل ہوا تھا جو امت کے ایک طبقے نے لیا، دوسرے طبقے کو دیا، دوسرے نے تیسرے طبقے کو دیا، تیسرے نے چوتھے طبقے کو دیا، نسل در نسل منتقل ہوتا ہے نا۔ یہ متواتر جو منتقل ہوا ہے اسے کہتے ہیں طبقوں سے، ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو دیا تو اس کو کہیں گے متواتر طبقاتی۔ امت کے پہلے طبقے نے، پہلے گروہ نے دوسرے گروہ کو دیا، حتیٰ کہ ہم تک پہنچا ہے۔ کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں۔ جو اس میں شک کرتا ہے وہ اسلام ہی میں شک کرتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں تواتر کے ساتھ منقول ہیں ان کو جھٹلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ اس تواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تواتر لفظی اور ایک ہے تواتر معنوی، یعنی وہ الفاظ ہی چلے آتے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، اس لفظ میں ہی کمی بیشی نہ ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں تواتر لفظی۔ اور تواتر معنوی یعنی مجموعی طور پر ایک ہمیں چیز پتہ چلتی ہے۔ جن لوگوں نے تواتر کا انکار کیا ہے کہ تواتر ہے ہی نہیں، جیسے ابن صلاح، جیسے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے انہوں نے تواتر لفظی کا انکار کیا ہے کہ ایک دو کے علاوہ تواتر لفظی نہیں پایا جاتا۔ تواتر معنوی کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، اور وہ کیسے کر سکتے تھے؟ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ تو اپنے زمانے میں حدیث کے امام تھے، اور حدیث میں ان کی اتنی خدمات ہیں کہ کوئی جاہل آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اور پھر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی اتنا فاضل، تاریخ وہ لکھیں تو پتہ چلتا ہے تاریخ ہی پڑھتے رہیں۔ احادیث پر جب بحث کرتے ہیں تو آپ ان کے فن کی مہارت دیکھیے، جو کچھ انہوں نے سیرت طیبہ میں لکھا ہے۔ تفسیر تو ان کا اپنا میدان تھا۔ تصوف جب وہ گئے ہیں بیعت ہونے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے لے کے کس طرح انہوں نے مانچ کے رکھ دیا اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو، سب چیزیں اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ اس شخص کے علم جیسا ان کے معاصرین میں کوئی نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی تقدیر پوری ہو کے رہتی ہے، تقسیم ہو گئی اور ہندوستان ٹکڑے ہو گیا دو، اور پھر وہ کراچی آ گئے، اور لوگوں کو کیا پتا تھا کیسا ہیرا تھا جسے لوگ مٹی میں چھوڑا ہے۔ تواتر کی جس قسم کا سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ ایک دو کے علاوہ نہیں پائی جاتی، وہ تواتر لفظی ہے۔ تواتر معنوی پر خود سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ معین الدین ندوی رحمت اللہ علیہ نے رسائل میں انہیں جمع کر دیا۔ یہ تواتر لفظی جو ہے نا، یہ احادیث تھوڑی ہیں، اور احادیث کے الفاظ اگر مختلف ہوں لیکن بات ایک ہی ہو تو اس میں سے کامن چیز جو حاصل ہوتی ہے، مشترک، اس کا تواتر ہم کہتے ہیں، یہ ثابت اور قائم ہے۔ اور حدیث متواتر کے بکثرت موجود ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ حدیث کی جو کتابیں اب دنیا میں پائی جاتی ہیں، جن مصنفین کی طرف کہا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ نسبت یقینی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ شخصیت گزری ہے، لیکن یہ صحیح بخاری جو تمہارے پاس ہے یہ انہوں نے نہیں لکھی۔ بھلا بتاؤ اس کی یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ آج سے 600 سال پہلے کی بھی صحیح بخاری لکھی ہوئی دنیا میں مل جاتی ہے، وہ بھی یہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔
ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سنن. ایک آدمی کہتا ہے جی سنن ٹھیک ہے کتاب ہے لیکن ابو داؤد نے نہیں لکھی. تو امت 1000 سال سے جو پڑھتی پڑھاتی آئی ہے اس کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سمجھ کر اور لکھ کر اور کہہ کر کیا یہ سارا عرصہ جھوٹ پہ ہی گزرا؟ ایک ہی حدیث امام بخاری اپنے اساتذہ سے روایت کریں, امام مسلم اپنے اساتذہ سے روایت کریں, امام نسائی اپنے اساتذہ سے روایت کریں. اس حدیث کو اتنے راوی مل جائیں کہ کچھ ان میں سے ہیں جو پہلی صدی کے, کچھ دوسری صدی کے, کچھ تیسری صدی کے, کچھ مصر کے, کچھ ایران کے, کچھ افغانستان کے, کچھ سعودیہ کے, کچھ اردن کے, اور یہ سارے جن میں صدیوں کے فاصلے ہیں. ان کو کہنا کہ یہ سب مل کے جھوٹ بولتے رہے یہ ناممکن بات ہے. جب ایسی حدیث ہر جگہ مل جائے اور اس میں شہروں کا بھی اختلاف ہو, زمانوں کا بھی اختلاف ہو, اور وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو یہ حدیث متواتر ہو گئی. اور اس قسم کی متواتر احادیث کثرت سے موجود ہیں. ہم ابھی عرض کرتے ہیں کہ وہ کہاں. اس کی مثال ایک اور بھی دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک محل کی تعمیر ہوئی. اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ دیکھنے والے نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ محل تو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جو جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کیوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آخری اینٹ اس محل میں لگنی تھی وہ میں تھا, اور نبوت کا محل تھا وہ, اور نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی, وہ محل مکمل ہو گیا. یہ حدیث متواتر ہے, ہر جگہ مل جائے گی, ہر جگہ مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ الفاظ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اپنے بعد نبوت کی نفی کی ہے یہ متواتر ہیں. اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو جہاں اس کے کفر کے اور بہت سے دلائل ہیں, اسے اور اس کے ماننے والوں کی کفر کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اس حدیث متواتر کا انکار کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبوت کو تو مانتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری ہے, مگر یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ حدیث متواتر ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں, تو یاد رکھنا چاہیے یہ بھی اسے اہل سنت والجماعت تو الگ رہے اس شخص کو اسلام کے دائرے سے نکال دے گا, اس لیے کہ لا نبی بعدی یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ متواتر امت میں چلا آیا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول یہ حدیث متواتر کی ایک دوسری دلیل آپ سے عرض کریں کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے. اس حدیث میں متواتر ہے یہ حدیث لیکن معنوی ہے. کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کچھ لفظ کہتے ہیں, ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کچھ الفاظ کہتے ہیں, تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کچھ الفاظ کہتے ہیں, لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 774 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, آج سے کوئی 650 سال پہلے, اور انہوں نے کہا کہ قد تواتر الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ, اور احادیث متواتر ہو گئی ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ قیامت سے پہلے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے امامن, وہ اپنے زمانے کے امام ہوں گے, عادلن عدل کرنے والے ہوں گے, حکمن صحیح معنی میں انصاف کرنے والے, اور اللہ کی مخلوق کے درمیان انصاف سے حکومت کرنے والا وہ شخص وہ ہستی ہوگی. اب وہ لفظ کیا لائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں احادیث اس بارے میں متواتر ہیں. آپ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں یہ مل جائے گا. بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, یہ نبراس عقیدے کی مشہور کتاب ہے, اس کی شرح میں دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ان حیات عیسیٰ ثابت بالاحادیث المتواترہ, سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر زندہ ہونا یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے. اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ماننے والوں اور تفسیر کے ماننے والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رفع ببدنہ حیا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک سمیت زندہ اٹھائے گئے اور قیامت کے قرب میں وہ نازل ہوں گے. صحیح مسلم کی شرح دیکھ لیں, وہاں بھی یہی آیا. تو جب اتنے لوگ یہ کہیں کہ حدیث متواتر ہے
اب کیا بیک جنبش قلم یہ کہنا چاہیں گے کہ ابن کثیر کو بھی دین کی سمجھ نہیں آئی اور صاحب نبراس کو بھی حدیث کی سمجھ نہیں آئی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور جتنے لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ لا نبی آبادی، اور جتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں آئیں گے، ان سب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا آج میں جو عقیدہ دے رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو پھر وہ شخص جو اس نظریے کا قائل ہو رہے، آنکھیں بند ہوں گی تو سب پتہ چل جائے گا امت اسی بات پر قائم رہی ہے، میں اسی عقیدے پہ قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی عقیدے پہ موت دے اور اپنے سامنے اسی عقیدے کے ساتھ واپس بغیر شرمندگی کے اٹھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں کی طرف زندہ اٹھائے گئے تھے اور قرب قیامت میں وہ اس دنیا میں نازل ہوں گے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کے بارے میں خبر دی ہے وہ چیزیں پوری ہوں گی۔ اسی بات کو انہوں نے لکھا ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات فی اصول الشریعہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے 1000 سال میں کوئی 10 کتابیں جو اس امت نے ایسی شاہکار لکھی ہوں کہ اس کا جواب نہیں ریکارڈڈ ہسٹری میں، ان میں سے ایک شاہکار یہ ہے الموافقات۔ اور کسی شخص نے اگر الموافقات نہیں پڑھی تو ہم نہیں سمجھتے کہ دین کے جو اصول ہیں ان میں بحث کرنے کا اس کا کچھ حق بنتا ہے۔ الموافقات فی اصول الشریعہ، کمال کی چیز انہوں نے لکھی۔ انہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں یہ تمہید باندھی ہے، اور انہوں نے مقدمات قائم کی ہیں کہ آپ اصول کی چیزیں سمجھیں کہ ایک اصول یہ ہے اس دین کو سمجھنے کا، ایک اصول یہ ہے، ایک اصول یہ ہے، اور ان اصولوں کو بیان کرتے کرتے وہ 10 اصول ایسے مرتب کر کے گئے ہیں، بلکہ 10 سے بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہیں وہ اصول جن کی بنیاد پر اسلام قائم ہے، اور انسان کو اپنا طریقہ اسلام کو سمجھنے کا یہ رکھنا چاہیے۔ 13 مقدمات قائم کیے ہیں، 10 نہیں، 13 اصول انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ ان میں جب تیسرے اصول پر وہ پہنچے ہیں تو الموافقات میں کہتے ہیں کہ دیکھو جو دلائل ملتے ہیں، انما الادلۃ المعتبرہ ہاہنا، جو دلائل ہمیں ملتے ہیں دین کی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، شریعت کی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ بعض دلائل ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک گمان قائم ہوتا ہے، ایک خیال قائم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کوئی بات کہی ہے، اور اسی موضوع پر ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں، اسی موضوع پہ تیسری چیز پڑھتے ہیں، تو جو ہمیں ایک حدیث سے خیال قائم ہوا تھا، دوسری جب حدیث اس کے ساتھ آ کے مل گئی تو اس میں قوت پیدا ہو گئی، تیسری مل گئی اور قوت پیدا ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جب بہت سے ایسے دلائل مل جائیں تو اکیلے ایک دلیل سے جو گمان پیدا ہوا تھا اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ گمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ تو جب یقین انسان کو کسی چیز پر ہو جائے تو کہتے ہیں یہ ہے تواتر معنوی، اور پھر کہتے ہیں کہ کل علم بشجاعت علی رضی اللہ عنہ، اس سے ہمیں ایسا یقین حاصل ہوتا ہے جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہادر ہونے کا یقین، اور جیسے حاتم طائی کے سخی ہونے کا یقین، کیونکہ اتنی کثرت سے اتنی روایات ملتی ہیں کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ومن ھذا الطریق ثبت وجوب القواعد الخمس، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے اسلام کے 5 بنیادی ستونوں کا یقین ہمیں حاصل ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور اسی طرح کلمہ شہادت۔ قطعاً یہ 5 ستون جو ہیں ہمیں اسی طرح اس کا علم حاصل ہوا ہے۔ مثلا ہمیں زکوٰۃ کا علم حاصل ہوا، اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس پہ متواتر احادیث مل جائیں گی۔ اب زکوٰۃ کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں، کتنے سونے پہ زکوٰۃ آئے گی، کتنی چاندی پہ زکوٰۃ آئے گی، خواتین جو گھروں میں زیور استعمال کرتی ہیں عام طور پہ
گندے کنگن پہنے رکھتی ہیں، کیا اس استعمالی زیور پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثلا کہتے ہیں آئے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ روز کے استعمال میں ہے۔ تو یہ جو مائنر ڈیٹیلز ہیں ان کو چھوڑ کر اصولی بحث کرنا کہ زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، یہ جو اصول کی بات ہے یہ اسی طرح ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور جو اس کی مائنر ڈیٹیلز ہیں آگے مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں اختلاف کوئی نقصان نہیں دیتا، یہ فقہا کے ہاں چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس تواتر مانوی کو تم نہیں مانتے تو پھر دیکھو قرآن نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر تم نماز کیسے قائم کرو گے؟ اگر ایک نسل سے دوسری نسل نے نماز کو لیا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ جی نماز، یہ ہم اپنے پاس سے اس کی دلیل دے رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے نماز سے مراد تو دعا ہے، یہ مذاق کی بات نہیں۔ ایک آدمی تواتر مانوی کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ نماز قائم کرو، اس سے مراد صلاۃ سے دعا ہے، اور وہ کہتا ہے قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجتے ہیں۔ اللہ کا دعا بھیجنا یہ کہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے بلند فرما۔ وہ کہتا ہے دعا ہے، دعا کیا کرو، صلاۃ سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو۔ ایک اس سے بھی بڑا علامہ پیدا ہو گیا اور وہ ٹھیک بات ڈکشنری کے مطابق کرتا ہے لغت کے، وہ کہتا ہے کہ صلاۃ سے مراد ہے کہ کوئی آدمی اس طرح اپنے جسم کو ہلائے کہ صرف اس کی پشت، اس کی پیٹھ یہ حرکت کرے اور باقی جسم اس کا سلامت رہے، جسم اس کا نہ ہلے۔ تو ڈانس کا یہ طریقہ، رقص کا یہ طریقہ عربوں میں صلاح کہلاتا تھا۔ تو معاذ اللہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانس کیا کرو صبح شام ایسا کہ اس میں صرف تمہاری پیٹھ، پشت یہ ہلے، گھٹنے بھی قائم رہیں اور کمر سے اوپر کا حصہ بھی قائم رہے، صرف گھٹنوں اور کمر کے درمیان جو جسم کا حصہ اسے حرکت دیتے رہو، اور وہ لغت سے عربوں سے دلائل بھی لے آئے، اور جاہلیت کے زمانے میں جو عورتیں یا جو لوگ ناچا کرتے تھے وہ اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، وہ یہ بھی لے آئے اور کہے نماز تو یہ ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ تواتر کے انکار سے اگر اٹھ کر انسان ادھر چلا جائے اور کہے تواتر مانوی کوئی چیز نہیں ہے اور نماز یہ ہے، تو پھر اس دین کا کیا بنے گا؟ بچوں کا کھلونا بن جائے گا دین، اور کیا حاصل ہوا اس سے؟ اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے کمال کی بات کہی ہے، انہوں نے کہا علم اسی طرح ہوتا ہے، جو دلائل معتبر ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ علیحدہ 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 اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک خبر حاصل ہوتی ہے، اور جب کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اس مسئلے میں آپ کو یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جو یقین پیدا ہو گیا ہے خبر متواتر سے پیدا ہوا ہے، اور یہ مانوی تواتر ہے۔ اس مانوی تواتر کا انکار فقہا کفر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کفر ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر سارے دین کی بنیاد صرف قرآن پر رکھ دی جائے اور احادیث جو قطعی طور پر ثابت کرتی ہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے تو بہت سے عقیدے ایسے ہیں جو معاذ اللہ باطل ٹھہریں گے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ العرف الشذی میں مشہور محدث سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس تواتر کی بحث کی ہے، اور یہ تواتر کی بحث ان کے حوالے سے بہاولپور میں ایک مقدمہ ہوا تھا جس کا تذکرہ پھر آ جائے گا جب اس کا حوالہ دیں گے، وہاں بھی انہوں نے کی ہے۔ یہ ساری بحث آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ یہ جتنے گمراہ ہیں نا آج کل کے نئے نئے فتنے، یہ یہی کہتے ہیں کہ جی عقیدے کی بنیاد صرف قرآن ہے، بھئی حدیث متواتر کہاں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے حوالے سارے دے رہے ہیں کہ آگے سارے عقیدے کی بحث ہے تو کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صرف قرآن پر مشتمل ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ
جو احادیث تواتر کے درجے سے ثابت ہیں عقیدے کے اعتبار سے، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہیں، کافی۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے العرف الشرعی جو ترمذی کی ان کی شرح ہے، کمال کی چیز ہے، اگرچہ مختصر، لیکن حضرت نے بہت عمدہ باتیں لکھی ہیں۔ اس میں جب وہ آئے ہیں تواتر کی بحث پہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تواتر عندی، میرے نزدیک حدیث متواتر جو ہے علی اربعۃ اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ احدھا، پہلی قسم یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے متواتر ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جو اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت مل جائے کہ یہ سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو گئے ہوں، ناممکن ہو۔ وَكَذَلِكَ يَكُونُ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، تیسری صدی، تیسرا قرن، صدی تو نہیں، تیسری نسل کہہ لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ان میں اتنے لوگ اس بات کو کریں کہ یہ سب جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ وَهَذَا التَّوَاتُرُ تَوَاتُرُ الْمُحَدِّثِينَ، اور یہ تواتر کی قسم وہ ہے جو محدثین کی تواتر ہے کہ محدثین اس حدیث کو کثرت سے نقل کریں اور 3 پشتوں تک وہ نقل ہوتی چلی جائے، اور اتنے آدمی مثلا 10 20 30 50 100 صحابہ رضی اللہ عنہ مل جائیں، سب اس حدیث کو متواتر ذکر کریں۔ اب 100 آدمی مل کے جھوٹ بولیں گے، جبکہ ایک ان میں سے مصر میں بیٹھا تھا، دوسرا مدینہ منورہ میں تھا، تیسرا کوفہ میں تھا، چوتھا شام میں تھا۔ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ پل پل میں خبر پہنچائے، مہینوں لگ جاتے تھے سفر میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو معاذ اللہ ایسے لوگ ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ کہتے کسے، اتنے پاک لوگ تھے، انہیں کہا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ اب بھی اکا دکا کی مثال دیکھنی ہو نا، اکا دکا، تو یہ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں بہت معصوم، بھولی بھالی، اپنے اسکول کالج میں پڑھا، کسی جگہ بھی پڑھا، اور رشتہ ہو جائے بے جوڑ، اور رشتہ ہو جائے ایسی جگہ جو ان کے درجے کے لوگ نہیں ہوتے، تو یہ شریف معصوم بیچاری جب وہاں جاتی ہے اور لڑائیاں جھگڑے تہمتیں یہ چیزیں دیکھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ آج تک زندگی میں 22 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے، ہم نے تو یہ چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھی میری زندگی میں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت ہلکا سا پرتو ہے، بہت ہلکی سی جھلک ہے اس چیز کی کہ آدمی نے جو حالات نہیں دیکھے ہوتے، اور معصومیت اور ایک طرح کی شرافت کی زندگی ہوتی ہے، وہ اس کا جب واسطہ پڑتا ہے چالاک اور چتر لوگوں سے تو وہ کہتا ہے بھی ہم نے تو کبھی نہیں یہ چیز سنی نہ دیکھی۔ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا بھی جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ پہلی قسم بیان کی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری قسم وہ کہتے ہیں وَالثَّانِي تَوَاتُرُ الطَّبَقَةِ وَهُوَ إِنْ يَأْخُذَ طَبَقَةً عَنْ طَبَقَةٍ بِلَا إِسْنَادٍ، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے کوئی چیز لے لیتا ہے اور اس کی سند کوئی نہیں ہوتی۔ والقرآن، اور یہ جو قرآن ہے نا، متواتر بہذا التواتر، یہ اسی طرح ثابت ہے۔ اس کی تشریح دیکھیے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی۔ دوسرا کہتا ہے ہوئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے پورے حدیث میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بتاؤ جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے میرے سامنے۔ اور آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آیتیں ایسی ہیں، ہزاروں آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہیں۔ صرف ایک ہی ثبوت ہے، اور وہ ہے یہ تواتر کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے قرآن کو لیا، وگرنہ قرآن کی ہر آیت پر اگر بحث کرنے بیٹھ جائیں تو شاید قرآن کا چھٹا حصہ تو کیا 10واں حصہ بھی ثابت نہ ہو سکے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح نازل ہوا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں سارا قرآن اللہ نے بھیجا ہے سوائے اس 15ویں پارے کی پہلی آیت کے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ پورا قرآن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے بلا شبہ، لیکن یہ جو صورت ہے نا لإلاف قریش، اس کی دوسری آیت یہ نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی۔
اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ اسے ثابت کر کے دکھاؤ. کون ثابت کر سکتا ہے بھائی؟ آپ جب اسے کہیں کہ ایک طبقے نے، وہ کہتا ہے تواتر کو میں نہیں مانتا، عقیدے کے لیے تو قرآن بس ہونا چاہیے، قرآن سے ثابت کرو. تو خود قرآن کو قرآن سے ثابت کرنا کون سا آسان رہے گا کہ ایک آیت کو ثابت کرے گا. اسی لیے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا تواتر وہ ہوتا ہے جو طبقہ، ایک گروپ، ایک گروہ، ایک نسل دوسری نسل سے لیتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں طبقاتی تواتر. اور یہ فقہا کا تواتر ہے، پہلا محدثین کا، دوسرا فقہا کا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ تعامل ہے، عمل ہے. پہلے زمانے میں لوگوں نے اتنا عمل کیا کہ دوسری نسل نے ان سے لیا، دوسری سے تیسری نے لیا. یہ تیسرا تعامل جو ہے، جو متواتر چلا آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تواتر تعامل ہے. پہلا سند کا، دوسرا طبقے کا، تیسرا تعامل جو ہے، یہ تواتر جو ہے وہ تعامل کا، عمل کا. مثلا اب دیکھیں نماز ہے، حضرت نے بھی مثال دی. حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے وقت رفع یدین کرنا اور اس کو نہ کرنا، یہ دونوں ایسے ہیں، کرنا اور نہ کرنا، جو ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے لیا ہے، دوسرے نے تیسرے سے لیا ہے. اہل مدینہ نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ رفع یدین کیا یا نہیں کیا تھا، وہ کرتے رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں کیا. اہل کوفہ نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین چھوڑ دیا تھا. تو رفع یدین، دونوں ہاتھ اٹھانا نماز میں، ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے لیا ہے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے، ایک نسل نے دوسری نسل سے. اس کو حضرت نام دیتے ہیں تواتر تعامل، عمل. دوسرے اور تیسرے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے میں قرآن کریم کی مثال آ گئی، عقائد کی مثال آ گئی. تیسرے میں عمل کی مثال آ گئی. یہ تقریباً ایک ہی چیز بن جاتی. اور چوتھا یا پھر دونوں کو اگر آپ ایک رکھتے ہیں، تواتر عمل کو اور تواتر طبقہ کو اگر آپ ایک رکھیں تو پھر یہ تیسرا بن جائے گا. مگر حضرت نے لکھا ہے کہ چوتھا تواتر ایسا ہے کہ بہت سی احادیث آپ کو ملتی ہیں جس میں سے ایک کوئی کامن چیز حاصل ہو جاتی ہے، مشترکہ چیز نکل آتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بہت سے ایسے ہیں، انکانت احادن، کہ اگرچہ وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہیں، لیکن اس سے ہمیں مجموعی طور پر پتہ چلتا ہے کہ معجزہ کوئی چیز تھی. تو یہ جو تینوں پہلی چیزیں ہیں نا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے تواتر اور تابعین اور تبع تابعین، اس کا انکار، اور ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو جو کچھ دین دیا ہے اس کا انکار، اور جو عمل کا انکار ہے، ان تینوں کا انکار حضرت فرماتے ہیں کفر ہے. وہ امر رابع، اور چوتھے کا بھی انکار کفر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس میں سے کسی عقیدے پر جا کر زد پڑتی ہے تو کفر ہے، عقیدے پہ زد نہیں پڑتی تو کفر نہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے سرے سے معجزہ ہے ہی نہیں تو یہ کفر ہے، کیونکہ وہ تواتر کو جھٹلا رہا ہے. اور ایک کہتا ہے معجزہ یقیناً ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ثابت نہیں ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو زندہ کر دیا تھا، قبر پہ گئے اور وہ مردہ جو تھا قبر سے نکل آیا. دوسرا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے ثابت ہے، میں معجزے کو مانتا ہوں لیکن یہ معجزہ قبر پہ زندہ کرنے والا میں نہیں مانتا، یہ تو کہیں نہیں آیا، کوئی کفر نہیں ہے. ایک تیسرا کہتا ہے میں صرف سے معجزے کو مانتا ہی نہیں، تو یہ معجزے کو نہ ماننا یہ تواتر کا انکار ہے. چوتھے تواتر کا کہ قدر مشترک، اتنی احادیث میں معجزوں کا ذکر ہے، اتنی حدیثوں میں ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ معجزہ ضرور تھا. ہاں کسی خاص معجزے کا انکار جبکہ وہ حدیث متواتر سے ثابت نہ ہو، اور کسی ایسے معجزے کا انکار جو قرآن سے ثابت نہ ہو، یہ کفر ہے پھر اس کا انکار کرنا. یہ چار قسمیں تواتر کی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اور خلاصہ اس کا وہی ہے جو پہلے بھی عرض کر چکے. اس لیے اتنا زور اس پر دے رہے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے، اہل علم میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے صرف اور صرف قرآن کریم کے متعلق کہا ہے کہ عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. یا تو علم اتنا تھوڑا ہے، اور اگر علم ہے اور پھر جان بوجھ کے انکار ہے تو پھر ان لوگوں کو اپنے عقیدے پہ دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
ان کا حوالہ بھی دے دیں. یہ تو پچھلوں کے حوالے ہو گئے نا. حضرت کی حجت اللہ البالغہ دیکھ لیجئے. حجت اللہ میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان تلقى الامہ منہ الشرع علی وجہین، باب باندھا ہے کہ کیفیت تلقی الامت الشرع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو کیسے حاصل کیا. پھر فرماتے ہیں کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو علی وجہین، دو طریقوں سے حاصل کیا ہے. احدہما، پہلا طریقہ یہ تھا کہ التلقی الظاہر، کہ ظاہر شریعت کو اخذ کرنا، یعنی امت کا پہلا طبقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شریعت کو لیا، پھر دوسرے طبقے سے تیسرے نے، پھر تیسرے سے چوتھے نے، اور یہ نقل ہوتا چلا گیا. یہ پہلا طریقہ. اور پھر کہتے ہیں کہ اس نقل کی یہ جو ہوتا آیا ہے دو قسمیں ہیں، اما متواترن و اما غیر متواتر. یا تو وہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ نقل ہوا ہے اور یا تواتر اور تسلسل نہیں ہے. اگر وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے تو حضرت اس بحث کو آگے چلاتے ہیں، اور اگر غیر متواتر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خبر واحد ہے. والمتواتر منہ، ہم اپنے مطلب کی بات حضرت کی یہاں پیش کر دیتے ہیں جس پہ بحث ہو رہی ہے یا بات چل رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ متواتر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظاً، کبھی کبھی تو امت کو دین متواتر ملا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ذریعے سے. کل قرآن، جیسے کہ قرآن اپنے الفاظ میں قطعی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے حاصل کیا ہے مسلسل. قرآن کریم تواتر لفظی سے ثابت ہے. اور پھر حضرت نے دیکھا وہی بات کہی ہے جیسے یہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے، اور جو ابن صلاح رحمت اللہ علیہ بعض اور اہل علم نے کہی ہے. حضرت فرماتے ہیں قرآن متواتر ہے، وَكَنَبْذٍ يَسِيرٍ مِّنَ الْأَحَادِيثِ، اور کچھ تھوڑی سی حدیثیں ایسی ہیں جو متواتر ہیں. مراد کیا ہے؟ وہی جو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی مراد ہے کہ ہر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، ایسی تواتر تھوڑا ہے حدیث میں لفظوں میں، مگر مجموعی طور پہ تواتر معنوی وہ ثابت ہے. حضرت نے مثال بھی دی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں دو طریقے سے ملا، ایک خبر واحد، ایک خبر متواتر. اور متواتر خبر کی دو قسمیں ہیں. کبھی کبھی یہ تواتر ہوتا ہے لفظی طور پہ جیسے قرآن ہے، اور جیسے تھوڑی سی احادیث ہیں. مثلا یہ جو حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم، تم اپنے پروردگار کو یقیناً دیکھو گے، تو یہ جو 3-4 الفاظ ہیں انکم سترون ربکم، یہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک متواتر ہیں. دیکھا آپ نے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تواتر لفظی تھوڑا ہے. پھر کہتے ہیں دوسری تواتر کی قسم جو ہے مانن، لفظ نہیں معنی ملتے ہیں. کثیر من احکام الطہارہ، جیسے پاکیزگی کے بہت سے طہارت کے احکامات، نماز، زکوٰۃ، صوم، روزہ، حج، بیوع، خرید و فروخت، نکاح، والغزوات، اور جہاد کی مختلف چیزیں، مما لم یختلف فیہ فرقۃ من فرق الاسلام، اور اسلام میں مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس تواتر کا انکار کرتا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس تواتر کا انکار کرے وہ اسلام کے ان فرقوں میں رہے گا ہی نہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی تواتر لفظی ہوتا ہے، کبھی تواتر معنوی ہوتا ہے، اور اسلام کو ماننے والے جتنے فرقے ہیں کسی فرقے نے تواتر معنوی کا انکار نہیں کیا. اور اگر تواتر لفظی دیکھنا ہو تو کچھ احادیث کی مثالیں دی تھی، اس میں سے ایک شاہ صاحب نے اضافہ کر دیا کہ انکم سترون ربکم، تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے، یعنی قیامت میں، اس طرح جیسے چاند کو دیکھتے ہو. چاند کو دیکھتے وقت تم آپس میں بھیڑ نہیں کرتے، کوئی مجمع نہیں لگتا، سارے علاقے کو چاند والے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، آسمان پہ ہوتا ہے طلوع، ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. یہ تواتر ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ الفاظ متواتر ہیں. اور متواتر احادیث اگر دیکھنی ہو تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ میں
112 احادیث یا 100 سے زیادہ احادیث جمع کر دی ہیں جو سب کی سب انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہیں. لیکن پڑھے کون، علم کون حاصل کرے؟ مسئلہ تو یہ ہے. ہمیں تو اگر پکی پکائی مل جائے تو کہتے ہیں اب توڑ کے منہ میں بھی ڈال دو، اور چبانا ہے اس کو، بس یہ ایک مشکل رہ گئی ہے. اگر نہ بس چلے تو یہ بھی کام کوئی اور ہی کر دے. تو پڑھا ہو تو جب پتا ہو کہ یہ لوگ کتنی محنت کر کے گئے اور عقیدے کی بنیاد کیسی باندھ کر گئے. پھر وہ بات آئی جو پہلے عرض کی تھی کہ شرح فقہ اکبر کی جو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ کا انتقال ہوا ہے 1014 ہجری میں، آج سے تقریباً 450 سال پہلے. 1014 اور 1428، 125 سال سے بھی کم بنا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح کے آخر پہ جا کر لکھا ہے ایک جگہ بحث کے دوران. وہ کہتے ہیں وفی المحیط، اور محیط بھی یہ ہے، اس سے مراد محیط برہانی ہے. اب وہ چھپ گئی ہے کیونکہ محیط نام سے ایک اور کتاب محیط سرخسی بھی ہے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ محیط کبیر لکھی ہے، اور محیط کبیر بھی چھپ گئی ہے. وہ کوئی 37 جلدوں میں چھپی ہے، اور محیط برہانی 12-15 جلدوں میں اب چھپ گئی. وہ کہتے ہیں کہ محیط میں مفتیوں نے، فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ من انکر الاخبار المتواتر فی الشریعہ، کہ اگر شریعت کی کسی چیز میں کوئی بات ثابت ہے متواتر احادیث سے اور انسان اس کا انکار کرے تو یہ کفر ہے. اب شریعہ کی قید انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ ایک آدمی حاتم طائی کی سخاوت کا انکار کرتا ہے تو کرے، وہ کوئی شریعت کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے. نہیں مانتا، کہتا ہے حاتم طائی سرے سے تھا ہی کوئی نہیں، چلو چھٹی ہوئی. بے شک کرے، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ شریعت میں جب کوئی چیز ثابت ہو اخبار متواترہ سے، متواتر احادیث سے، تو اس کا انکار کفر ہے. جیسے کہ لبس الحریر، ریشم کپڑے کا پہننا، ریشمی کپڑے کا مرد کو منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب کوئی شخص انکار کرے کہ ریشمی کپڑے کا پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی نہیں فرمایا تو یہ کفر ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے نا، جھوٹوں کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں دیکھا کیجیے آپ. ایک آدمی کہتا ہے سونا پہننا منع آئے ہی نہیں، تو وہ حدیث متواتر کا انکار کرتا ہے. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں من انکر اصل الوتر، جو آدمی کہتا ہے سرے سے وتر کی نماز ہے ہی نہیں، یہ الگ بحث ہے، سنت ہے، واجب ہے، پڑھے نہ پڑھے الگ بحث. ایک کہتا ہے سرے سے وتر ہے ہی نہیں عشاء کی نماز میں، وہ اصل الابوہیہ. اور ایک آدمی ہے جو قربانی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے سرے سے شریعت میں یہ ہے ہی نہیں. تو یہ وتر اور قربانی یہ ثابت ہیں حدیث متواتر سے، تو وہ کہتے ہیں کفرن، یہ کفر ہو جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے کہ دمبے کی قربانی، دوسرا کہتا ہے بکرے کی، ایک کہتا ہے گائے میں 7 حصے ڈالو، دوسرا کہتا ہے نہیں 5 ڈالو، تیسرا کہتا ہے میں پوری گائے. ان میں اختلافات نہیں. ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے سرے سے قربانی شریعت میں نہیں ہے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، محیط رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے جو لکھی ہے، انہوں نے جو قید لگائی ہے کہ شریعت میں اس کا انکار کفر ہے، تو اسی وجہ سے کہ جیسے کوئی آدمی حاتم طائی کے سخاوت کا انکار کرے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا انکار کرے تو اس سے کفر لازم نہیں آئے گا. پھر تمہیں جاننا چاہیے کہ انہو اراد بالتواتر ہاہنا التواتر المعنوی لللفظی، کہ تواتر سے مراد تواتر معنوی ہے، لفظی نہیں. یہ بحث بھی گزر چکی، کیونکہ ریشمی لباس کا مرد کے لیے پہننا حرام ہونا یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور وطر اور قربانی کا انکار یہ ثابت ہی نہیں ہے، کسی دور میں کسی نے انکار نہیں کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ہیں ان کے جو درجات ہیں، میں نے نخبہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں پر یہ بحث کی ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ہمیں پہنچی ہیں وہ متواتر ہیں، اور متواتر اس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف ڈیفینیشن متواتر کی یہ ہے کہ ما رواہ جماعت، اتنی بڑی ایک جماعت آدمیوں، مردوں، عورتوں کی اس بات کی روایت کرے
کہ آدمی کو تصور بھی نہ ہو کہ یہ سب لوگ مل کر جھوٹ بولیں گے. فمن انکرہ کفر، اور جو کوئی انسان ایسی روایات کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مشہور کے درجے میں، اور یہ وہ روایات ہیں جو ایک صحابی، ایک تابعی، ایک آدمی کر کے دوسرے سے نقل کرتا ہے رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد کسی زمانے میں پہنچ کے یہ احادیث بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی یا بیان کر دی. تو جو کوئی آدمی ان احادیث کا انکار کرے جو شروع میں تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لیکن آگے پہنچ کے بہت لوگ ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ وہ سب جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا انکار بھی کفر ہے. عیسیٰ ابن ابان وہ آدمی اس کا انکار کرتا تھا، اور پھر آگے تفصیل سے جو بات انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں خبر واحد ہے، اور خبر واحد اس کا انکار کفر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو آدمی خبر واحد کا انکار کرے اگر وہ صحیح حدیث ثابت ہے تو اس کے رد سے وہ انسان گناہگار گناہگار ہو جائے گا، گناہگار ٹھہرایا جائے گا. یہ فقہ اکبر میں اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ احناف ہی نہیں سب کے نزدیک عقیدے کی بنیاد بن جاتی. باقی محدثین، باقی ائمہ اسی بات کے قائل ہیں. یہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے، یہ مالکی بھی اسی کے قائل. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہاولپور میں ایک مقدمہ پیش ہوا، اور ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا غلام عائشہ، اور اس کی شادی ہو گئی. اور ایسی جگہ ہوئی جو شخص حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار کرتا تھا مرزائی تھا. نواب صاحب نے کورٹ میں بھیجا، اس لڑکی نے کہا کہ میرا اور اس کا نکاح نہیں ہوا کیونکہ میں مسلمان ہوں اور یہ ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے. اب جب مقدمہ کورٹ میں چلا تو اس کے لیے زحمت دی گئی انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ آئیں اور جج کے سامنے بیان دیں کہ کوئی آدمی اگر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان ہے یا نہیں. حضرت نے وہاں جو دلائل دیے، اب وہ 3 جلدوں میں کتاب چھپ گئی ہے، مقدمہ مرزائیہ بہاولپور 1926 سے 1935 تک کی روداد ہے، اور 3 موٹی موٹی جلدوں میں یہ چھپ گئی ہے. اس میں حضرت نے جو بیان دیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کی بات کو اس اعتماد کے ساتھ اپنا لیا جائے کہ غیب کی خبروں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتماد پر جیسے تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں، حق شناسی کہتے ہیں. اور منکر ہو جانے یا مکر جانے کو کفر کہتے ہیں. اور ہمارے دین کا ثبوت 2 طرح سے ہے. یہ وہی بات ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ میں لکھی، یا تواتر سے یا خبر واحد سے. اور تواتر اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت ہوئی ہو اور ہم تک برابر مسلسل ایسی پہنچی ہو کہ اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہ رہے. اور یہ تواتر 4 قسم کا ہے: تواتر اسنادی، تواتر طبقہ، تواتر قدر مشترک، اور تواتر توارث. پھر حضرت نے اس کی تشریح کی ہے، اور ساری تشریح کے آخر پہ حضرت نے لکھا ہے کہ ان جملہ اقسام کے تواتر کا انکار کفر ہے. العرف الشذی میں جو کچھ لکھا ہے وہی حضرت نے یہاں بھی لکھا ہے، اس تکرار کا کچھ فائدہ نہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں ان جملہ اقسام کے تواتر کا انکار کفر ہے، اور اگر تواترات کے انکار کو کفر نہ کہا جائے تو اسلام کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. ان متواترات میں تعویل کرنا، مطلب بگاڑنا صاف کفر ہے. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبارت، اس کا خلاصہ اس مقدمے میں پہلی جلد اول کے بالکل آغاز میں صفحہ 18 پر ہی ساری عبارت مل جائے گی. حضرت نے اس پر بڑا زور دے کر کہا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں متواتر ثابت ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس ساری بحث کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیادیں 2 ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک حدیث متواتر، اور حدیث متواتر کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.